السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ مجھے کمپلین کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ طلاق کے اوپر کیوں بولتے ہیں، یا دوسرے مسئلوں پہ کیوں بولتے ہیں، یا فقہی مسئلوں پہ کیوں بولتے ہیں۔ آپ دعوت کے لائن کے آدمی ہیں، اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، نان مسلموں میں اسلام کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ وہی کام کریے، اس کام کو مت کریے۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں طلاق کے مسئلے کو کیوں اٹھاتا ہوں، اور بہت سارے جو مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں یا مدرسے کے مسئلے ہیں یا گھریلو جو وراثت کے مسئلے ہیں، کیوں اٹھا رہا ہوں۔ ایکچولی میں نے جب لوگوں میں اسلام کو پریزنٹ کرنا شروع کیا تو بڑی حیرت والی جو سوالیں آتی تھی، اس میں سب سے زیادہ طلاق اور حلالے کے اوپر آتی، وومنس رائٹ کے اوپر آتی تھی۔ تو ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا کئی بار۔ تو پھر ہمیں لگا کہ بھائی یہ طلاق کا مسئلہ ہے کیا، اسے ریسرچ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قانون تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرفہ، مطلب اس میں عورتوں کے اوپر جو ہے عورتوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور عورتوں پہ ظلم ہو حلالہ کے نام پہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا۔ تو پھر ہماری اسی دوران دہلی میں ہماری ملاقات جو ہے سہیل بھائی سے ہوئی۔ الحمدللہ سہیل بھائی وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے بہت صلاحیت سے نوازا ہے، قرآن کی علم، حدیثوں کی علم۔ تو میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا اور میں نے وہ پرابلم ان کو بھی بتایا کہ طلاق کے مسئلے پہ جو ہے ہم پھنس رہے ہیں، اور طلاق جو ہے یہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے، خاص کر کے نان مسلموں میں طلاق اور حلالہ، اور ہماری لڑکیوں کو خاص کر کے اس سے بدزن کیا جا رہا ہے، مرتد کیا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کو دل میں اسلام کے خلاف جو ہے ایک طرح سے زہر کا کام کر رہا ہے یہ۔ کیونکہ اکثر جب لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے، کوئی بھی ان سے جو کلاس میٹ ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی غیر مسلم اگر پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کہ بھائی حلالہ کیا ہوتا ہے، تو وہ شرم سے اپنے ماں باپ بھائی بہن سے تو پوچھ نہیں سکتی، وہ کیا کرے گی، سوشل میڈیا میں سرچ کرے گی اور وہ ساری غلاجت اس کو وہاں دکھے گا۔ تو یہ ایک بدزن ہوتی ہے۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا لائف کتنا انسیکیور ہے، تمہارا مرد غصے میں طلاق 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 بول دے گا، نشے میں طلاق 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 بول دے گا، فون پہ طلاق 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 بول دے گا، کبھی بھی دبئی سے اور سعودی میں بیٹھا ہوا طلاق، تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی، پل بھر میں تم جو ہے گھر سے نکال دی جاؤ گی، اور تمہارا پھر اگر ساتھ میں رہنا ہے تو حلالہ ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا اسلام کو، اور خاص کر کے ہمارے ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان کے اندر اسلام کے خلاف کافی نفرت پیدا۔ تو اسی لیے ہم نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا، سہیل بھائی سے ڈسکس کرنا شروع کیا، تو سہیل بھائی نے ہمیں بہت ساری باتیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بتایا کہ بیک وقت 3 طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ہم نے بھی اس چیز کو، اور ہم نے اپنے سارے ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ طلاق جو ہے عمل ہے۔ طلاق عمل جو ہے ایک ایونٹ ہے، عمل ہے، ایک ارادے سے لیا گیا ڈیسیجن ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک عمل وجود میں آتا ہے، اور ایک عمل ایک بار میں ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 یا 3 ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا ذکر قرآن کی پہلی سورہ ہے جو سورہ طلاق کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طلاق دیں تو طلاق دیں گے ان کے عدت میں طہارت کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو طلاق دیں گے، طلاق ہو جائے گی، 1 اور 3 کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 1 اور 3 کے چکر میں کیا ہوا کہ بھائی غلطی سے کسی نے طلاق 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 بول دیا تو 3 ہو گیا۔ تو یہ اصل سب سے بڑی غلط فہمی ہے، 3 ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی، تو آپ کے پاس رجوع کرنے کا رائٹ رہے گا، اور 3 مہینے تک وہ لڑکی گھر میں ہی رہے گی، اس کو نہ آپ نکال سکتے ہیں نہ وہ نکلے گی، اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا سوچنے کا، سمجھنے کا، تاکہ آپ غور و فکر کر لیں کہ کہیں آپ کا ارادہ مطلب سوچ غلط تو نہیں تھا، سمجھ غلط تو نہیں تھا، ڈیسیزن غلط تو نہیں تھا۔ 3 طہور میں آپ نے اگر ارادہ کر لیا کہ لوٹانے کے، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 طہور میں ڈیسیجن نہیں لیا تو اب لڑکی کا رائٹ ہے، وہ چاہے کسی سے نکاح کرے، انکلوڈنگ اس سے جس نے طلاق دیا ہے۔ نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، یہ سزا مرد کو ہے نہ کہ عورت کو، ہے نا۔ مہر دینا پڑے گا تو طلاق تو ایسے بھی نہیں دے گا، تو نیا مہر ہوگا، نیا طلاق ہو۔ یہ 2 بار ہو سکتا ہے، 5 سال بعد پھر اگر ہوا تو آپ پھر رجوع کر سکتے ہیں، رجوع نہیں کیا تو دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، تو یہ 2 بار ہو جائے گا۔ پھر 5 سال بعد ہوا تو آپ نہ رجوع کر سکتے ہیں نہ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ یہ پریکٹیکلی ہوگا نہیں بار بار یہ چیز۔ لیکن اللہ نے اتنا زیادہ سیف گارڈ طلاق دینے کے بعد بھی رکھا، اور اسی طرح سیف گارڈ طلاق دینے سے پہلے بھی رکھا،
کہ جب آپس میں لڑائی ہو تو بیٹھ کے باتیں کرو، اور اس سے بات نہ بنے تو بستر الگ کرو، اس سے بات نہ بنے اگر کوئی کھلی بے حیائی والی بات ہو تو مطلب زیادہ بدتمیزی والی بات ہو تو ہلکا مار بھی سکتے ہو، اس سے بھی بات نہ بنے تو لڑکا اور لڑکی کے گھر والے دونوں بیٹھیں گے اور ان کا یہ فیصلہ وہ آپس میں وہ دونوں لڑکا لڑکی والے آپ کے معاملے کو ڈسکس کریں گے، اور ان کو اگر لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے تو صلح کرا دیں گے، اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی ان کا تو معاملہ طلاق کا ہے تو یہ طلاق بھی جانا چاہیے، سول ڈیسیجن مرد کا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ آج صبح پھر ہمارے پاس ایک طلاق کا میٹر آیا، اور یہی بار بار ہوتا ہے کہ بھائی میں نے 3 بار بول دیا، اب تو مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے بغیر حلالہ کہ آپ دوبارہ بیوی کو نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن لوگ آج کل اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، اتنے سمجھ، جب ان کے اوپر آفت آتی ہے تو وہ ہر مسلک سے جا کر کے پوچھتے ہیں، جہاں ان کو سولوشن ملتا ہے وہ وہی سولوشن لے لیتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ وہ مسلک مطلب عام زندگی میں تو مسلک لڑ رہے تھے، لیکن طلاق کی نوبت آتی ہے تو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ لوگ بھی سمجھدار ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، وہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا، انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے رجوع کر لیا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ زنا تو نہیں ہو رہا، بھائی کیوں زنا ہوگا؟ طلاق ایک بار میں ایک ہی ہوگا، 3 ہو ہی نہیں سکتا، جو چیز پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اس کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ طلاق لفظ کا نام نہیں ہے، لفظ کا نام ہوگا تو میں طلاق 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 بار بار بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گا، یہ مطلب بے وقوفی اور جہالت کی انتہا ہے، جس نے کئی گھروں کو برباد کر دیا، کئی عورتوں کی زندگی اجاڑ دی، کئی عورتوں کی عزت برباد کر دی۔ میں آپ کو یہ خطاب جو سہیل بھائی نے لکھا الطلاق مرتان، اس کتاب کا نام ہے طلاق مرتان اور طلاق ثلاثہ، اس کی کتاب کا نام ہے، اس کا میں لنک آپ کو بھیج دوں گا، اس کو آپ دیکھیے، اس کو آپ پڑھیے، اس میں ساری حدیثیں کوٹ کی گئی ہیں، ساری قرآن کی آیتیں کوٹ کی گئی ہیں، سورہ بقرہ بھی کوٹ کیا گیا ہے، سورہ طلاق کا بھی کوٹ کیا گیا ہے، سورہ نساء بھی کوٹ کیا گیا ہے، کوئی چیز اس میں بچا نہیں۔ میں علماء حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، مفتی حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں، اور اس میں اگر کوئی چیز غلط لگتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود عالمیت جوائن کیا تھا کورونا کے ٹائم میں، 2 سال پڑھنے کے بعد میری بھی لڑائی طلاق کے اوپر ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ جو ایک نشست میں 3 طلاق بتا رہے ہیں، کیا آپ مانتے ہو کہ ایک نشست میں 3 طلاق ہوتا ہے؟ تو بولے نہیں۔ تو پھر آپ پڑھا کیوں رہے؟ تو بولے نہیں، فقہ حنفی میں۔ بولے بھائی ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم دین سیکھنے آئے، رٹنے تھوڑی آئے کہ آپ جو بول دو کہ ہم رٹ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تو مدرسے میں رٹائی جا رہی ہیں، مدرسے میں آپ کو دماغ نہیں لگانا ہے، سوچنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، جو رٹایا گیا جو سمجھایا گیا بس سمجھ جاؤ اور زندگی بھر یہی بولو۔ تو یہ چیزیں بھائی صاحب اب آگے نہیں چلے گی، لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے میں پروفیشنل کو کہتا ہوں کہ آپ آگے آئیں، دین کا معاملہ بالکل آپ چھوڑ مت دیں، آپ بھی اتنی ذمہ دار ہیں جتنا وہ ذمہ دار ہے، آپ سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ جب دین پامال ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ صرف کمانے میں لگے ہوئے تھے اور صرف پلاٹ اور گھر خریدنے میں لگے ہوئے تھے؟ میرے بھائی آپ ان سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، جو پروفیشنل ہیں، میری بات آپ مانو، آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو، آپ مسلمانوں کی حالت کو سدھار سکتے ہو، آپ مسلمانوں کو انڈیا میں پٹنے سے بچا سکتے ہو، آپ کے پاس دماغ ہے، صلاحیت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ انتظار کر رہے ہو کہ ہم ریٹائر ہوں گے تو گھر جائیں گے تو دین کے لیے کچھ کام کریں گے، یہ ممکن نہیں۔ آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ نے اگر اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ آپ کی 4 پشتیں کھائیں گی تو آپ ریٹائرمنٹ پہلے کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ دین کے لیے کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ لالچ جو ہے جا نہیں رہا، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور میں اس کتاب کا لنک دے رہا ہوں، اس کو پڑھیں اور یہ سوچیں کہ بھائی اتنی بڑی چیز جو ہے کیسے ہمیں خوفلا کر دی ہے، کیسے یہ ہمارے گھریلو سسٹم کو برباد کر رہی ہے، کیسے عورتیں بدزن ہو رہی ہیں، کیسے نئی لڑکیاں بدزن ہو رہی ہیں۔ آپ بھائی آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کسی نوجوان کو سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس اسمارٹ فون ہے، ان کے پاس موبائل ہے، وہ خود سرچ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دور جو ہے فتنے کا دور ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور صحیح بات، حقیقت بات لوگوں تک واضح ہوگا، اور دین کی سمجھ واضح ہوگا۔